تو خرچ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا عمل کرنا بھی ہے اور عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کچھ گناہ ایسے ہیں جو اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے تم اپنی حالت اس عورت کی سے نہ کر لینا. تم اپنی حالت اس عورت کی سے نہ کر لینا جو پہلے بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی. نیکی کرنا بھی مشکل لیکن کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. تو انفاق کی نیکی کو ضائع ہونے سے بچنے کے لیے اللہ نے آگے بتا دیا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. تو یا مال خرچ کرنے کے بعد ایک کام کیا نہیں کرنا؟ احسان نہیں جتانا. یاد رکھیے گا ہمارا رب محسن ہے. وہ رازق محسن ہے. ہمیں اپنے رزق کی کنجیاں کھول کر ہمیں اپنے رزق کے دھانے کھول کر ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. وہ احسان جتاتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے. آپ بھی احسان کرتے تھے احسان جتاتے نہیں تھے. مومنوں کو مسلمانوں کو کلمہ گو کو بھی احسان کرنا ہے. احسان جتا کر اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں جس عمل کے لیے آ جائے وہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ کبیرہ کو. تو آپ حدیث مبارکہ میں اور جگہ بھی یہ حدیث آتی ہے اس میں اور عمل بتائے. اس حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ دیکھے گا یا رائے نظر ہی نہیں ہوگا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. یہ لوگ کون ہیں؟ ازراہ تکبر اپنا تہبند لٹکانے والا. اپنے تکبر کی نیت سے تہبند لٹکانے والا. ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند کرنے والا. این ممکن ہے کہ وہ جو لمبے لمبے فرشی غرارے اور لہنگے ہیں وہ بھی اسی زمرے ہی میں نہ آ جائیں. ازراہ تکبر اپنا تہبند لٹکانے والا احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. تو گویا احسان جتانا اپنے مال کو ضائع کرنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو ضائع کرنے کا ذریعہ. بس اوقات آپ دیکھیں کسی غریب کو کسی مسکین کو گھر میں کسی بیوہ کو کسی محتاج کو کسی کمزور کو مالی طور پر تنگ دست کو مال دینے کے بعد ساری زندگی اس پہ احسان. میرا دیا ہوا کھاتی ہو, میں نہ پڑھاتی تمہارے بچے کو تو آج فقیر ہوتے, مانگ رہے ہوتے, فٹ پاتھ پہ پڑے ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ احسان دے کر اپنے مال کو ضائع کرنا. مومن کو کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے, احسان جتانا نہیں. احسان کرنا اجر ہے, جتانا اس کو ضائع کرنا ہے. دوسرا کیا نہیں کرنا؟ دکھ نہیں دینا. دکھ نہیں دینا. بس اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد دکھ دیا جاتا ہے. جلی کٹی ہرٹ کرنے والی چبھنے والی بات. ارے تم ننگے بھوکے فقرے, میرے مال پہ تو تم پلے ہو, میرے کھانے پہ تو تم پلے ہو, تم تھے صحیح کس. یہ کیا ہے؟ یہاں احسان ہے اور یہاں جلی کٹی ٹیڑھی باتیں جو ہرٹ کرتی ہیں انا کو, خودی کو, دل کو, دماغ کو چیر کے رکھ دیتی ہیں, کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں. ایسی دکھ والی باتیں نہ کرو. تمہیں تمہارے رب نے اس دکھ سے بچا لیا. تم کسی کو دکھ اور غم سے بچانے کے لیے تو مال خرچ کر رہے ہو, اور خرچ کرنے کے بعد اگر اسے زیادہ دکھ دے دو کہ شاید اس کا بھوک اور افلاس اس کو اتنا دکھ نہیں دے گا جتنی تمہاری بات دکھ دے. تو دکھ دے کر اپنا مال ضائع نہ کرو. جو بغیر احسان اور بغیر دکھ کے مال خرچ کرتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اللہ نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے ازواج, تمہارے لیے جوڑے بنائے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّن طَيِّبَاتٍ, اور اس نے ان ازواج میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں من الطیبات, اس نے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, کیا اللہ کی نعمت کا تم انکار کرتے ہو؟ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن کو ایک نعمت کی طرف شکر
اور اس کے ذکر کی طرف مائل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ نعمت ہے اولاد، ذریت، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کی نعمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، جسے اگر نعمت عظمیٰ بھی کہا جائے گا تو کچھ زیادتی نہ ہوگی، وہ نعمت اولاد کی نعمت۔ اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے یہ اولاد کی نعمت۔ اس خالق کا بہت بڑا کرم ہے جس کو اس اولاد سے نوازتا ہے۔ لیکن حدیث کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعم سے اس کی نعمت کے بارے میں سوال ہو۔ منعم کا مطلب نعمت دیا جانے والا، یعنی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں، اس کو نعمت سے نوازے جانے کے بعد اس سے اس نعمت کے بارے میں سوال ہو۔ اولاد نعمت بھی ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد دفعہ اولاد کو آزمائش کہہ کر سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن کو فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ دیکھو یہ بات جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اس آزمائش میں جو پورا اترے گا اس کے لیے اللہ کے پاس ایک بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں بھی بالکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں تکرار سے یہی موضوع جو ہے وہ دہرایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ دیکھو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش، فتنہ آزمائش ہے، اور تمہارے لیے ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں پورا اترنے والے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑے اجر عظیم کا وعدہ دیا۔ اولاد ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے، اللہ کی طرف سے ایک اسائنمنٹ، ایک پرچہ امتحان بھی۔ اس کو جس نے کامیابی سے حل کر دیا پرچے کو، اس کے لیے کامیابی اور اجر عظیم کا وعدہ قرآن میں اکیری نہیں، اب 2 جگہ موجود بھی ہے۔ یہ آزمائش کیسی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 میں یہ حقیقت عیاں کر دی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ جو تمہارے مال ہیں اور یہ جو تمہارے بیٹے ہیں، یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور ویسے اللہ کے نزدیک جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقیات الصالحات، وہی اللہ کے نزدیک نتائج اور عمل اور ثواب اور بدلے کے لحاظ سے بہتر۔ کوئی واضح طور پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اولاد اور مال امتحان ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور اس آزمائش میں پورا اترنے اور اس امتحان کے پرچے کو حل کامیابی سے کرنے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کو اپنے لیے باقیات الصالحات بنا لیا جائے، کیونکہ ان نعمتوں پر سوال۔ یاد رکھیے گا وہ حساب لینے والا رب اولاد کی نعمت دینے کے بعد یہ سوال کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اس سوال کا جواب ہم سب کو تیار کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ سب اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں یہ سوال کہ کیا میں نے سوال کی تیاری کر رکھی ہے؟ این ممکن ہے ہم میں سے کسی ایک والدین جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس سے وہ پوچھے رب اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ این ممکن ہے وہ خالق وہ سوال کرے ان والدین کو جن کو اس نے اولادیں نوازی کہ دیکھو میں نے تمہاری گودوں میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سالم تندرست اعضاء والی اولادیں تمہاری گودوں میں ڈالی تھی، بتاؤ کیا تم نے ان کو صرف اپنا ہی فرما بردار بنایا یا ان کو رب کا فرما بردار بنایا؟ کیا ان کو صرف اپنی برادری اور اپنے والدین اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا تابع دار بنایا یا ان کو اللہ کا عبادت گزار بنایا؟ کیا ان کو صرف دنیا دار بنایا یا دیندار بھی بنایا؟ کیا ان کو صرف اپنی خدمت گزاری کی تربیت اور طریقے سکھائے یا ان کو اللہ کی دین کی خدمت گزاری کے ادب اور سلیقے بھی سکھائے؟ تو مجھے سب اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، کیا ہم نے ان سوالوں کا جواب تیار کیا ہے؟ یہ نعمت عظمیٰ آزمائش ہے، امتحان ہے، بڑا کڑا امتحان ہے، اور اس میں کامیاب وہی ہے جو اس مال کو اور اس اولاد کو اپنے لیے باقیات الصالحات بنانے میں کامیاب ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہمیں واضح طور پر فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ماتا، کہ بس جو شخص فوت ہو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو، صرف 3 عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور یہ 3 عمل کیا ہیں؟ وہ نفع دینے والا علم، وہ علم نافع جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں تک منتقل کر گیا، وہ مال جو اپنی زندگی میں وہ راہ خدا میں خرچ کر گیا، اور وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے چھوڑ گئے۔ یہی وہ اولاد ہے جو باقیات الصالحات۔ ان والدین نے اپنی اولادوں کو جو خود اپنے ذاتی نمونے سے، اپنی ذاتی کوششوں سے یا کسی اور کی معاونت سے کچھ سکھانے، بتانے، تربیت، تزکیہ کرنے کا اہتمام اور کوشش اور ایفرٹ کی، اور اولادوں نے وہ سیکھا، اس کے فوت ہونے کے بعد وہ اولادیں دہراتی رہیں، تو اس عمل کا سلسلہ اس فوت ہونے والے کے شخص پہ منتقل ہوتا رہے۔ یہی ہے باقیات الصالحات، اور یہی ہے اولاد کا صدقہ جاریہ ہو۔ اس کے برخلاف حدیث نے دوسری حالت سے بھی متنبہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا بانجھ کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا بانجھ کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فوراً فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے۔ پھر آپ نے خود ہی خبر دی، آپ نے فرمایا، یاد رکھنا میری امت کا بانجھ وہ شخص نہیں جس کی اولاد نہیں۔ ہم تو دنیاوی ٹرمینالوجی میں بانجھ اسی شخص کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا میری امت کا بانجھ وہ شخص نہیں جس کی اولاد نہیں، میری امت کا بانجھ وہ شخص ہے جس کی اولاد تو تھی، یعنی اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا، لیکن اس نے اس اولاد کی تعلیم اور تربیت کر کے اس اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں۔ یہ امت کا بانجھ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بن۔ تو یہ وہ نعمت عظمیٰ، یہ اللہ کی بڑی ہی بہت بڑی نعمت، یہ تو وہ نعمت ہے جس کی دعا انبیاء علیہ السلام نے بھی کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اولاد کی۔ ایک جگہ فرماتے نظر آتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو ہی بہترین وارث ہے۔ اور پھر اپنے لیے اولاد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، تو دعائیں سننے والا ہے، دعائیں سننے والے سمیع الدعاء رب، مجھے کیا کر، مجھے اپنی نعمت اور اپنی اولاد کی اس انعام سے نواز دے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا، یہ نعمت عظمیٰ صدقہ جاریہ بنانا، یہی والدین کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو کچھ حد تک اس نشست اور اگلی نشست میں بھی ہماری بنیادی بات اب اس بات پر ہوگی کہ اللہ کی اس نعمت، اس اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ جس کا حق غصب کیا گیا ہے وہ خود معاف کرے۔ تو اولادوں کے حقوق کیا ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلا حق، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اولادوں کی نعمت سے نوازتے ہیں تو اس رب کی اس نعمت پر سب سے پہلا حق اس اولاد کا یہ ہے کہ ولادت کے موقع پر اس نعمت کا ذکر اور شکر کیا جائے۔ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، وہ نعمتیں جو میں تمہیں دیتا ہوں ان کا ذکر اور شکر کیا کرو۔ تو ولادت کے موقع پر اولاد کی نعمت کا شکر کرنا، وہ بیٹے ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، ملی جلی اولاد ہے، صرف بیٹیاں ہیں، صرف بیٹے ہیں، ان کا شکر کرنا، راضی برضا رہنا، یہ پہلا حق ہے ولادت کے بعد اولاد کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرماتے ہیں، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹوں سے نوازتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناسا، اور یا پھر ان کو ملی جلی بیٹیاں اور بیٹے دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے۔ تو لہٰذا ولادت اولاد کے بعد پہلا حق اس اولاد کا یہ ہے کہ اس کی ولادت پر شکر ہو، ذکر ہو، راضی برضا رہنے کا معاملہ، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے، کیا وہ مکہ کے معاشرے کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بیٹیوں کی ولادت پر بھی ناراضگی، نہ شکری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنا بدترین ناشکری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امت کو تاکید فرمائی تھی، لا تکرہ البنات انی ابو البنات، دیکھو تم بیٹیوں سے کراہت نہ کرو، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، دیکھو میں بھی تو بیٹیوں ہی کا باپ ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری سی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے،
اللہ کے حکم سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا ہے، آپ نے زحمت کے زا کا یہ نقطہ اڑا کے اس کو رحمت بنا دی۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جو اس بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ ایک نازک جان ہے، یہ ایک نازک یا ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت تک اس کی معاشی کفالت کا ذمہ اٹھا لے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ یہ بیٹیاں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ہمسائیگی کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دو سے زائد بیٹیوں سے آزمایا گیا، اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دی، اور جب وہ بالغ ہو گئیں تو ان کا نکاح کر دیا، تو یہ بیٹیاں جنت میں اس کے لیے میرے ساتھ یوں قرب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں دکھا کر فرمایا میرے ساتھ یوں کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں قیامت کے دن، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بیٹیاں قیامت کے دن والدین کی سفارش اور ان کی سفارش اور ان کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو لہٰذا پہلا حق تو یہ کہ اولاد پر شکر، صبر، راضی برضا رہنے کا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ اس کے بعد اولاد کا دوسرا حق، وہ بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے اور اپنی اس طویل زندگی کا آغاز کر رہا ہے، اس کا حق ہے والدین پر کہ اس کی زندگی کے اس سفر کے اول معاملات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق ادا کیے جائیں۔ اس کے اول مراحل، اس کے اول کام سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات اور سنت کے احکامات کے مطابق کیے جائیں۔ اور یہ سنتیں کیا ہیں؟ ابتدائی سنتیں 7ویں دن اس کا نام رکھ لینا، اور نام کے حوالے سے ہمیں حدیث میں یہ تاکید بھی ملتی ہے کہ بچے کا والدین پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھیں۔ یہ اچھا سا نام کیا ہے؟ جس کے معنی اچھے۔ ویسے یاد رکھیے گا کہ ناموں کے اندر نحوست اور بدشگونی کا تصور شریعت میں کہیں موجود نہیں ہے، اور بدشگونی ویسے شرک کا معاملہ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ایک اچھا سا نام رکھنا جس کے معنی اور مطلب اچھے ہیں، یہ بچے کا والدین پر حق ہے۔ پھر 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض اس کی جان رہن ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نواسوں کے حوالے سے بھی یہ ثابت ہے۔ پھر 7ویں دن سر کے بالوں کا منڈوانا اور اس کے برابر چاندی صدقہ اور خیرات کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عقیقہ اگر 7ویں دن کے بعد ہوا تو وہ سنت نہیں، پھر وہ صدقہ ہوگا۔ اور پھر 7ویں دن ختنے کے کرنے کی تاکید جو فطرت سمجھی جاتی ہے، اس کی بھی تاکید حدیث میں موجود۔ یہ پہلے کچھ ابتدائی حقوق کے بعد اب اس اولاد کا اگلا حق جو لازماً قرآن کا حکم اور فریضہ دین بنا کر سورہ بقرہ میں واضح طور پر کیٹیگوریکلی اناؤنس کیا گیا، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ساری کی ساری مائیں وہ اپنی اولادوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ یہ حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے، ماں کے لیے فرض ہے اور اولاد کا حق ہے۔ میں پھر دہرا رہی ہوں، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، اپنے بندوں کے حق معاف نہیں، الا یہ کہ وہ صاحب حق خود اس کا حق معاف کر دے۔ والوالدات کے زمرے میں ساری ہی مائیں آئیں گی، چاہے وہ جوان ہیں، چاہے وہ بوڑھی ہیں، چاہے کم عمر ہیں، چاہے بڑی عمر کی ہیں، چاہے بیمار ہیں، چاہے کمزور ہیں، چاہے صحت مند ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، نوکری پیشہ ہیں یا گھریلو خواتین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ان پڑھ ہیں، جس قسم کی کیٹیگری ہے، والوالدات، تو ساری کی ساری مائیں وہ دودھ پلائیں گی 2 سال پورے۔ اور یہ حکم بچوں، لڑکوں، لڑکیوں سب کے لیے ملا جلا ہے، اور وعدہ اس حکم کی اطاعت کرنے والی ماؤں کے لیے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے پہلے گھونٹ کے عوض اس کو 1 جان کو زندگی بخشنے کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اپنی آزادی کے لیے، اپنی کافی پارٹیوں، اپنی کمیٹی پارٹیوں، اپنی ٹی پارٹیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، فکر معاش کے لیے، اپنے پروفیشنل ترقیوں کے لیے یہ حکم خداوندی کی نافرمانی کا طریقہ رائج ہے۔ حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا، کنز الاعمال میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہے کہ آپ کو کچھ خواتین دکھائی گئیں
جن کو سانپ نوچ رہے تھے، پوچھا گیا یہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یہ وہ تھی جو یمنعن اولادہن، جو اپنے اولادوں کو اپنے دودھ سے محروم کر دیتے۔ یہ اولادوں کے حقوق کی کمی ہے، اور اس عمل کا اپنانا وہ عبادت ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وہ دونوں بیٹے جو دین کے سپوت اور مجاہد یہ ماں کی گود میں ہوا کرتے تھے، ماں اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہوتی تھی، زبان پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہوتی تھی، رضاعت کا عمل جاری و ساری ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ بڑی حساسیت سے ادا کرنے اور ان کو تکمیل تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولادوں کے جب حقوق کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ان کو کھلانا پلانا، ان کی نگرانی، ان کی نگہداشت، ان کی خدمت، ان کی توجہ کے ساتھ ساتھ ان کی پاکی اور ان کی طہارت کا اہتمام کرنا بھی والدین اور خاص طور پر ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ بچپن ہی میں ان کو طہارت اور پاکی کے اس صفائی کے آداب سکھانے، وستنجا کے آداب، وضو کے آداب، غسل کے آداب، اور یاد رکھیے گا ان سارے معاملات میں وہ کہتے ہیں جیسے شرع کے معاملات میں شرم نہیں، یہ معاملات کھول کر اولادوں کو سکھانے اور پڑھانے والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کی جسمانی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنا والدین کا فریضہ ہے، اولادوں کی پاکی اور طہارت میں ان کی نگاہ، ان کی زبان اور ان کے دلوں کی طہارت تربیت کا لازمی جزو ہونا ضروری ہے۔ اولادوں کی زبان کو جھوٹ سے صاف کرنا ہے، ان کی زبانوں کو چغلی سے، غیبت سے، تہمت سے، بہتان سے، مذاق سے، اس قسم کی گندگی اور نجاستوں سے پاک اور صاف رکھنے کا اہتمام کرنا یہ والدین کے لیے لازم ہے۔ ان کے دلوں کو بغض، کینے، قدورتوں، نفرتوں، حسد، ہرس، خوس، طمع، لالچ، تکبر جیسے گندے گھنونے جذبات سے صاف رکھنا، یہ بھی ان کی پاکی اور طہارت کے لیے والدین ہی کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے گا ان معاملوں کی پاکی اور ان معاملوں کی طہارت کے لیے والدین کی صرف تاکید نہیں، ان کا عملی نمونہ ضروری۔ ایک ماں اگر ظاہرتاً اپنی دنیاوی زندگی میں جھوٹ کا ارتکاب، مثلا آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا طریقہ رائج ہے، بس اوقات ایک ٹیلی فون آیا اور ماں نے بچے کو کہہ دیا کہہ دو کہ اماں گھر پہ نہیں ہے، یا باپ نے بچے کو باہر آنے والے کو یہ کہہ دو کہ ابا سوئے میں۔ وہ والدین اگر ساری زندگی بھی اس کو جھوٹ سے بچنے اور سچ کی ترغیب دیتے رہے لیکن اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کرتے رہے تو ان کی تربیت اور تزکیہ میں کمی کوتاہی رہ جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ ماں اپنے دلوں میں اپنی ساس یا اپنی نند کے خلاف کینے، بغض، نفرتیں اور قدورتیں پال بھی رہی ہے اور ان کے خلاف زہر اگل بھی رہی ہے، اور یا اپنی کسی رشتہ دار، اپنی کسی ہمسائی، اپنی کسی دوست کے مقابلے میں تکبر اور تفاخر کا اظہار کر بھی رہی ہے اور اس تکبر کو پال بھی رہی ہے، تو چاہے وہ جتنی تاکید بھلائی اور خیر کی کرتی رہے، نمونہ اس کی اپنی ذات ہی ہوگی۔ تو بچوں کی تربیت اور بچوں کے تزکیہ کا سب سے ایفیکٹو اور کارگر اصول، ان کو جیسا بنانا چاہتے ہیں خود بن کے دکھا، ان کو جس رنگ اور جس سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں خود کو اس سانچے میں ڈھال کے ان کو دکھا دی۔ بچوں کی پاکی اور طہارت اور صفائی اور تربیت اور تزکیہ کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فطری سا عمل ہے، اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا یہ تو جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مرغی کو دیکھا کبھی؟ کوئی چیل، کوئی کوا وغیرہ آتے ہیں اور ان کی چوزوں کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ مرغی کیا کرتی ہے؟ فوراً کٹ کٹ کرتی ہے، اپنی چوزوں کو بلاتی ہے اور فوراً ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے نا۔ تو ایک ماں کے لیے تو یہ اس کا فطری جذبہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ اپنے اس فطری جذبے کو، اور یاد رکھیے گا ویسے بھی حدیث ہمیں بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرد اپنے گھر کا راعی ہے، ہر مرد اپنے گھر کا راعی ہے، اور مرد کی غیر موجودگی میں عورت اپنے گھر کی رعیہ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا۔ تو یہ رعیہ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کی، اپنی اولادوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حافظات اچھی بیویوں کی صفات میں سے ایک ہے، تو اس کو اپنی اولادوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کے دور میں شیطان کے چیلے، شیطان کے آلے، اس کا ایک جال، اس کا ایک نیٹ ورک، یہ مگر مچھوں کی طرح اپنے جبڑے کھول کر ہمارے بچوں کو انگلف کرنے اور ان کو کنزیوم کرنے کے منتظر ہیں۔ آج کا میڈیا، آج کا لٹریچر، آج کی فیس بکس، انٹرنیٹس، آج کے ماحول، آج کی صحبتیں،
یہ وہ سارے کے سارے چیلے ہیں، وہ سارے کے سارے جال ہیں جو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے امیدیں دلا کے، آرزویں دلا کے، بہکا کے، الجھا کے ہمارے بچوں کو شیطان اپنی ڈھب پر لانے کے لیے مصروف عمل نظر آتا ہے۔ تو آج اپنے بچوں کے ماحول کو ٹائٹریٹ کرنا، ان کی صحبتوں کی سرویلنس اور چیکنگ کرنا، ان کے ایمان، ان کے عقیدوں، ان کے اخلاق، ان کی حیا، ان کی عزتوں اور آبروؤں کی حفاظت کرنا آج والدین کے لیے انتہائی ضروری۔ آج کے دور میں اگر وہ سائنٹیفک ترقی سے ویل ورسڈ کرنے کے لیے آپ ان کو کمپیوٹرز اور یہ سب آلات فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی دوڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، تو یہ سب کے سب آلات آپ کی انٹینس سپرویژن، آپ کی سرویلنس اور آپ کی نگرانی میں ان کو فراہم کیے جانے، ان کا ماحول، ان کی صحبت، ان کی دوستیاں، یہ سب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور آپ کی چیکنگ اور آپ کی اسٹرکٹ سرویلنس کے اندر ہونی چاہیے۔ آج کے اس دور میں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، شیطان کے خلاف حفاظت کرنا اولادوں کے حفاظت سے ہم سب کے لیے لازم ہے، ہر رائی اور ہر رائیہ کے لیے یہ حق ہے آج کی اولادوں نہیں، ہر دور کی اولادوں کا اپنے والدین پر، اور یہ فطری جذبہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں لازماً ڈالا ہے۔ اس حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلا معاملہ جو اولادوں کے حوالے سے بہت ہی لازم ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ اور بہترین ہدیہ جو والدین اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم اور تربیت۔ بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولادوں کو فراہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم اور اپنی اولادوں کی تعلیم اور تربیت میں جو نسخہ اور جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت، اولین ترجیح، پرائمری پرائیورٹی اور بنیادی اصول رکھنا لازم ہے، وہ رب کی پہچان۔ بچوں کی تعلیم میں، ان کی ایجوکیشن میں، ان کی تربیت میں، ان کے تزکیہ میں، ان کی ٹریننگ کے مراحل میں پہلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کی پہچان، اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات، اس کی عبادت کا عادی بنانا، یہ پہلی تربیت اور تعلیم کا لازمی جز۔ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کا تقوی ڈالنا، اس کی محبت دلوں میں ڈالنا، اس کی پہچان سے دلوں کو اجاگر کرنا، یہ پہلا معاملہ ہے جو والدین کو اپنی اولادوں کی تعلیم کے معاملے میں اختیار کر۔ اللہ کی پہچان کے بعد اگلا تعلیم کے حوالے سے، ان کی تربیت اور تعلیم اور ان کی تزکیہ اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے اگلا معاملہ لازم ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں کی تربیت اور عادت ڈالنا، یہ تربیت کا اگلا اہم جز۔ اپنی اولادوں کو سنت کا اتباع لازماً سکھانا یہ والدین کی لازم ذمہ داری اور اولادوں کا حق ہے۔ یہ ماں، آج کی مائیں، آج کی نانیاں، آج کی دادیاں، ان کے لیے ایک لازمی عنصر ہے۔ یاد رکھیے گا آج ہمارے معاشرے کے اندر مرد اپنے فکر معاش کے لیے اتنے مصروف ہے کہ ان کے لیے ان تربیتوں کا وقت نہیں ہے۔ یہ ماں ہوگی کہ جب صبح اپنے بچے کو اٹھا رہی ہے تو محبت اور پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے ساتھ ساتھ مسنون جاگنے کی دعا کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی جا رہی۔ وہ جب بچے کو سونے کے لیے رات کو رخصت کر رہی ہے تو مسنون دعاؤں کے الفاظ، سونے کی مسنون دعاؤں کے الفاظ اپنی زبان پر جاری کی۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو واش روم میں لے جا رہی ہے تو فوراً اس کا بازو یا ہاتھ تھام لیتی ہے، بیٹا نہیں، پہلے سیدھا پاؤں نہیں، پہلے الٹا پاؤں رکھو، اور ساتھ ساتھ اپنی دعا پر زبان جاری، وہ دعا اپنی زبان پر جاری کرتی ہے۔ جب واش روم سے باہر نکل رہی ہے تو ساتھ ہی اپنے بچے کو ایک آدھ دفعہ لگاتار یہ تربیت کرتی رہتی ہے، پہلے الٹا نہیں، پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھو، سواری پر چڑھتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، دودھ پیتے ہوئے، وہ سارے مسنون آداب سکھاتی چلی جاتی ہے روٹین میں۔ اور یہ ہے وہ ماں کا کیریکٹر جو آج مجھے اور آپ کو اپنانا۔ اور یاد رکھیے گا بچوں کو والدین نے اور ماں نے ابتدا میں جو دین سکھانا ہے وہ یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو 2 سال کے 30 سال کے بچے کو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم نے دین اسلام کے دائرے میں داخل کرنا ہے، ان کو اسلام سکھانا ہے، ان کو مسلمان بننے کا طریقہ سکھانا ہے، تو کیا اس چھوٹے سے ننھے سے ذہن کو اور چھوٹی سی سوچ والے بچے کو کیا ہم وراثت کے احکامات پڑھائیں گے؟ کیا ہم اس کو سرقہ کی حدود یا اس کو رجم کی سزاؤں کے طریقے اور قوانین سمجھائیں گے؟
اس چھوٹے سے ننھے مننے مسلمان کو تو یہی وہ سنتیں ہیں اور یہی وہ آداب زندگی کی دعائیں ہیں جو اس کو اس بنیاد میں ڈالنی ہے. یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے جو ہم اپنی نارمل مونٹیسری اور کنڈرگارٹن ایجوکیشن میں اڈاپٹ کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو ABC سکھائی جاتی ہے, الف بے پہ سکھائی جاتی ہے, 1 2 3 سکھائی جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑی لیبوریسلی, بڑی محنت اور مشقت سے 1 2 3 سکھایا جانے والا بچہ آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے بعد لمبے لمبے الجبرا کے اور لاگریدمز کے سوال حل کرنے ہی لگتا ہے نا. وہ محنت اور مشقت سے بار بار دہرائی کر کے سکھایا جانے والا ABC زبان اور ہاتھوں پر جاری کرایا جانے والا بچہ تھوڑے ہی سالوں میں بڑی بڑی کمپریہنشنز پڑھنے لگتا ہے, لمبے لمبے مضامین لکھنے لگتا ہے فہم اور فراست سے. ایسا ہی ہو, یقیناً ایسا ہی ہوگا. وہ ماں جو اپنے بچے کو آغاز میں یہ چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی اس کی گھٹی میں ڈال دے گی, انشاءاللہ یہ محنتیں اور مشقتیں میرا قدردان شاکرن علیمہ رب ضائع نہیں کرے گا. یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھایا جانے والا یہ مسلمان گھر کا بچہ انشاءاللہ جب بڑا ہوگا تو بڑی بڑی سنتیں اس کی زندگی میں خود بخود آسانی سے, سہولت سے ضرور ہی انشاءاللہ رائج ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سنتوں کا علم, ان کا فہم, ان کی پہچان ہم سب کو بھی عطا فرما دے, اور اللہ بڑی محنت, جفا کشی اور بڑی ثابت قدمی سے یہ نمونے ہمیں اپنی اولادوں تک بھی منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف, آپ کی پہچان کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز بہت لازم اور بہت اہم ہے, اپنی اولادوں کو انعمت علیہم, یہ جن کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں نا, ہاتھ باندھ کے قبلہ روح کے ہم دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمیں کن کے راستے پر چلانا, انعمت علیہم, وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا. تو اپنی تاریخ کے انعمت علیکم, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, امہات المومنین, بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ صحابیات کے زندگی کے نمونوں کے طریقے سکھانے ہیں. میں بسا اوقات ماؤں کو یہ بات بہت ہی زیادہ تاکید سے کہا کرتی ہوں اور بہت ہی زیادہ درخواست کیا کرتی ہوں کہ یہ جو بچوں کو وہ بیڈ ٹائم سٹوریز سکھائی جاتی ہیں, وہ سنڈریلا, وہ سنو وائٹ, وہ رپنزل کی کہانیاں دہرائی جاتی ہیں جس میں خرافات, جس میں جھوٹ, جس میں عشق و عاشقی اور شادی اور ان کے ذہنوں کے اندر ایک وہ شہزادے گلفام کے تصورات قائم کرنے, شہزادہ بننے یا شہزادی بننے کی خواہشیں اور آرزوئیں اور امنگیں پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہم داستانوں میں. یہ داستانیں سنانا خدا را چھوڑ دیجیے, یہ ہمارا کلچر, ہمارا معیشت, ہماری معاشرت, ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے. ان کو سکھانی ہے تو ان کو ازواج مطہرات کے قصے سنا, ان کو بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستانیں سکھائیں, ان کو وہ ایمان افروز, وہ عظیمت کے, وہ صبر کے, وہ ایمان کے, وہ محبت کے ایمان افروز واقعات سنائیے جو ہمارے روشنی کے میناروں اور روشنی کے قندیلوں نے ہماری تاریخ میں وضع کی, تاکہ ان کو اپنی اسلام کی تاریخ پر فخر کرنا آ جائے, ان کو اپنی تاریخ کی پہچان آ جائے. یہ وہی ہے بالکل جو علامہ اقبال نے نوجوان مسلم سے سوال کیا تھا, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کرتوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. یہ ہے وہ تعارف, یہ ہے وہ تعارف حضرت خالد بن ولید کا, طارق بن زیاد کا, یہ ہے وہ تعارف جو ہمیں کروانا ہے اپنی نوجوان نسلوں سے, تاکہ ان کو انعمت علیہم کا راستہ آ جائے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ زندگی کے طریقے آ جائیں, ان کا حسن ان کی آنکھوں میں سما جائے اور اس راستے پر چلنا ان کے لیے سہل ہو. اس کے بعد جب اولادوں کی تعلیم تربیت کے یہ مراحل جاری ہوں تو اس سارے کے سارے مرحلے میں ایک اور حق جو اولادوں کا ہے اور ایک اور فرض جو سنت کے حوالے سے ثابت بھی ہے, اولادوں سے محبت, اولادوں سے محبت کرنا, اور صرف محبت ہی نہیں, محبت کا اظہار کرنا بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ایک بچہ, کچھ روایات میں آتے ہیں حضرت امام حسن, کچھ میں حضرت امام حسین کا تذکرہ آتا ہے, وہ بچے موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کر رہے ہیں, چوم رہے ہیں, بوسے لے رہے ہیں, اور ایک بدو آیا, اور بدو نے بڑی حیرت سے
रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देर देखा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े ताज्जुब से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तो बहुत से बच्चे हैं, मैं तो उनके साथ कभी इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उससे मुखातिब होकर फरमाया, अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हारे दिल से रहम को सब्त कर लिया है तो फिर हम क्या करें। तो लिहाजा ये दिलों से रहम को सब्त कर लेने का तरीका है, ये पसंदीदा नहीं है। औलादों से मोहब्बत करना, मोहब्बत का इजहार करना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और एक नहीं, बहुत से नमूने मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाते हुए नजर आते, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और सिर्फ ये जबान नहीं है, अल्फाज नहीं है, इसका अपना एक सुन्नत का मुजाहिरा भी नजर आता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात के लिए तशरीफ लाती, बस औकात रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नशिस्त से खड़े हो जाते, आप उठकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते, अपनी बेटी के हाथ पर बोसा देते, अपनी बेटी की पेशानी को चूम लेते। और कुछ रवायत में ये भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे की चादर उतार कर अपनी जगह पर रखते और अपनी जगह अपनी इस जिस्म के टुकड़े को खुद बिठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी रुखसत होकर एक घर में तशरीफ ले जाती है और वो घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जरा दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश है कि दिल में कभी बेटी मेरे पास होती। एक सहाबी का घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब है और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहसास और खबर मिलती है, तो अपना घर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन के लिए पेश करते हैं। हजरत फातिमा उस घर में मुंतकिल होती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस सहाबी के हक में दुआ फरमाते हैं, अल्लाह तेरी आंखें ठंडी करे, तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। गोया बेटी का करीब आ जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक का मामला था। यह है वो मोहब्बत का इजहार, यही है वो उनकी कुर्ब और उनकी कंपनी को एंजॉय करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस तशरीफ लाते हैं तो आपका तरीका क्या था कि आप मस्जिद नबवी में पहले 2 नफल अदा करते थे और फिर सबसे पहले किसके घर, हजरत फातिमा रजी अल्लाह घर तशरीफ ले जाते। सिर्फ अपने बच्चों ही के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार। हजरत उमामा हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की वो यतीम बच्ची हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में होते, क़याम में खड़े होते, हजरत उमामा को उठा लेते, रकू और सुजूद में जाने से पहले बिठा लेते, फिर क़याम में आने से पहले अपनी नवासी को उठा। हार मिला, तोहफतन आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मैं उसको दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। कुछ लोगों ने समझा शायद हजरत आयशा को ये तोहफा दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बासी हजरत उमामा को ये तोहफा, हार का ये तोहफा। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इनसे मोहब्बत के कितने खूबसूरत वाकयात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक पर दोनों नवासे बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शफकत से उनके सर पर हाथ फेरते चले जा रहे, दस्ते मुबारक फेरते चले जा रहे हैं और अपने लबों से उनके सर पर बोसे लेते चले जा रहे हैं और उनके सर की खुशबू सूंघते चले जा रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ उठाकर अपने नवासों के लिए दुआ फरमाते नजर आते हैं, इलाही मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत कर। याद रखिएगा औलादों के हक में से एक हक ये भी है कि उनके लिए कसरत से दुआ की, क्योंकि याद रखिएगा वालिदैन की दुआएं भी तो औलाद के हक में कबूल होती है ना। और फिर सिर्फ यही नहीं, बहुत मोहब्बत से पब्लिकली भी अपनी इस मोहब्बत को सबके सामने जाहिर किया जा रहा है। एक दफा मदीना की गली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानो मुबारक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सवार हैं। एक सहाबी ने देखकर कहा क्या खूब सवारी है। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे के पांवों के ऊपर हाथ दस्ते मुबारक फेरते जा रहे थे और आपने बड़ी मोहब्बत से कहा सवारी को देखते हो, सवार को देखो, वो भी कितना खूबसूरत है, वो भी क्या खूब है। मोहब्बत है, मोहब्बत का इजहार है, औलादों का कुर्ब है और औलादों के लिए वक्त निकाला जा रहा है। ये हक है औलादों का। और याद रखिएगा ये मामला सिर्फ अपनी औलादों नहीं, अपने बच्चों के अगले अज़वाज के साथ भी वो मोहब्बत का मामला है। एक दिन बुखारी शरीफ में वाक़या आता है, हजरत फातिमा और हजरत अली के दरमियान कुछ रंजिश और कुछ खफगी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए और हजरत अली वहां पे मौजूद नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से सवाल किया हजरत अली के बारे में कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझसे खफा हो गए हैं और वो अभी तक वापस घर नहीं आए। आपने एक शख्स को कहा कि हजरत अली को तलाश करो कि वो कहाँ हैं। उन्होंने आकर बताया और खबर दी कि हजरत अली मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद के पास तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अली जमीन पर अपनी चादर लपेट कर सोए में और चादर पर बहुत सी मिट्टी और गुबार लग गया।
راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے اپنے اس داماد کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مٹی جھاڑتے چلے جا رہے ہیں اور محبت اور شفقت سے اپنے داماد کے سر پر ہاتھ پھیر کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو تراب، یعنی مٹی والے، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ تو یہ وہ محبت کا انداز ہے جو اپنی تمام اولادوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اور کتنی شدید محبت ہوگی، اپنے داماد تک سے کتنی شدید محبت ہوگی کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو اس کٹہرے میں رکھ کے تو دیکھیں، کیا ہم کبھی اس پیمانے پر پہنچ سکیں گے کہ ہمارے داماد اور ہماری بہویں آ کے ہم سے یہ سوال کریں؟ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ؟ کیا آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ؟ اخلاق کا، عدل کا، محبت کا وہ پیمانہ کہ ایک داماد کو یہ گمان ہونے لگے کہ میں واقعتاً اور حقیقتاً شاید اس بیٹی کے درجے پر پہنچ چکی۔ یہ ہے وہ عدل، یہ ہے وہ محبت کا بہت خوبصورت اخلاق والا رویہ۔ اب جواب کتنا پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو اور فاطمہ تم سے زیادہ پیاری۔